بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایکٹیو آدبر کی جو نظم ہے جواب شکوہ، جس کے شاعر علامہ اقبال ہیں، اس کی باقی 5 تا 8 اشعار کی تشریح لے کے آئی ہوں، لیکن اس پر جانے سے پہلے سب سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اب شعر بند نمبر 5 ہے کہ آواز آئی غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرۂ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ حل لغت ہے غم انگیز کہتے ہیں غم کو بڑھانے والا، افسانہ کہانی، اشک بیتاب یعنی بے قرار آنسو، لبریز یعنی بھرا ہوا، پیمانہ یعنی برتن، حسن ادا خوبصورت انداز، اور ہم سخن یعنی ہم کلام۔ فنی محاسن کیا ہے؟ صنعت تضاد، لاحقہ، سابقہ، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی۔ اس کے بعد اس کی تشریح کیا ہے کہ اقبال فرماتے ہیں کہ چونکہ میرے شکوے میں بڑا درد تھا اور بڑی تاثیر تھی، اس لیے جب اللہ نے میرا شکوہ سنا تو اس کی طرف سے آواز آئی، یعنی اللہ کی طرف سے میرے شکوے کا جواب آیا۔ یہاں سے جواب شکوہ کا آغاز ہو رہا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ اے انسان، بے شک تیرا یہ افسانہ کہانی ہے، قصہ بہت درد انگیز اور المناک ہے، تیرا دل غموں سے چور ہے اور تیری بے قرار آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہیں، تیرا یہ غم اور دکھوں سے بھری ہوئی ایک کہانی ہے جس کا ایک ایک لفظ غموں میں ڈوبا ہوا ہے، تم نے غم سے بے قرار ہو کر شکوے کی صورت میں آنسو بہائے اور تیرا پیمانہ آنسوؤں سے بھر چکا ہے، یعنی تم نے غم سے برداشت نہیں ہو رہا اور تیری یہ اس مسلسل آوازاری نے میرے رحم و کرم کی آخری حدوں کو چھو لیا ہے، تیرے دل سے نکلی ہوئی اس جوش بھری آواز نے آسمان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، یعنی تیرے شکوے میں اتنا درد و تاثیر ہے کہ آسمان بھی بے چین ہو گیا ہے۔ اصل میں اقبال کا یہ شکوہ ایک آہ ہے، اور آہ میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ آسمان کو چیر کر سیدھا عرش تک پہنچ جاتی ہے، اور تیرے دل کی دیوانگی اور جنون اس قدر زیادہ ہے کہ اس نے تجھے بہت بے باک اور صاف گو بنا دیا ہے، یعنی تیری وہ زبان اتنی شوخ ہو گئی ہے کہ گستاخی کی حدوں کو چھونے لگی ہے۔ آگے اقبال اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عام طور پر شکوے میں کڑواہٹ ہوتی ہے، شکوہ تلخ ہوتا ہے کہ سننے والے پر گراں گزرتا ہے، مگر میرے اس شکوے کا انداز اتنا شیریں اور میٹھا ہے کہ یہ شکوہ کم اور شکر زیادہ معلوم ہوتا ہے، یعنی میں نے بڑی خوبصورتی سے شکوے کو شکر میں بدل دیا ہے، اور دوسری جانب یہ کمال کیا کہ اس شکوے کے ذریعے معمولی مخلوق انسان کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد ہے اگلا بند نمبر 6 کہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں گی کسے رہرو منزل ہی نہیں، ترتیب عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ حل لغت ہے کئی کہتے ہیں ایرانی بادشاہوں کا لقب ہے، کرم مہربانی، رہرو یعنی مسافر، گل کہتے ہیں مٹی کو اور جوہر کہتے ہیں اصل چیز۔ فنی محاسن صنعت مرآت النظیر، صنعت تلميح، مرکب توصیفی۔ اس کے بعد تشریح شروع ہوتی ہے کہ اس بند میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے جب بڑے پرزور انداز میں شکوہ پیش کیا تو رب کائنات نے اس شکوے کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، تم نے شکوہ کیا تھا کہ اللہ کے کرم کے دروازے مسلمانوں پر بند ہیں مگر کافروں پر ہر وقت کھلے ہیں، تو اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کا جواب دیا کہ یعنی اللہ تو کرم کی طرف مائل ہے،
یعنی میں تو کرم اور مہربانی کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کو اپنی عنایت سے نوازنا چاہتا ہوں، مگر مجھے اپنے کرم کا کوئی سوال ہی نظر ہی نہیں آتا جو مجھ سے میرا کرم مانگے اور رحمت کا طلبگار ہو۔ میں تو تہجد کے وقت آسمان دنیا پر آ کر اپنے کرم کی آواز لگاتا ہوں، مگر مسلمان اس وقت خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ میرے دروازے مسلمانوں کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، مگر یہ مجھے چھوڑ کر غیروں کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، اور میں یعنی اللہ تو مسلمانوں کا ہادی بننے کو تیار ہوں کہ انہیں ایسی راہ دکھاؤں جس پر چل کر وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں، مگر میں حیران ہوں کہ میری بتائی ہوئی راہ پر چلنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں۔ یعنی میں تیری رہنمائی کیسے کروں کہ تو منزل پانے کے لیے میری بتائی ہوئی راہ پر چلنا نہیں چاہتا۔ آگے اللہ مزید فرماتے ہیں کہ میری تربیت تو سب کے لیے عام ہے، یعنی میں سب کی تربیت کرنے کو تیار ہوں، لیکن اگر کوئی میری تربیت کو قبول ہی نہیں کرے تو میرا کیا قصور اس میں؟ مجھے تو مسلمانوں کی اس حالت زار کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ وہ مٹی ہی نہیں جس سے میں نے آدم کو بنایا تھا، کیونکہ میں نے آدم کو اور اس کی اولاد کو اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا، مگر آدم کی اولاد نے میری حاکمیت سے ہی انکار کر دیا، تو وہ میرا نائب کیسے بنے گا؟ اگر تم مسلمان میری قابلیت کے معیار پر پورا اترتے تو میں تمہیں بھی کئی کی شان و شوکت سے نواز دیتا۔ کئی سے مراد ایرانی بادشاہ ہیں جو بڑی شان و شوکت اور رعب و دبدبے والے ہوتے تھے، اور میں تو تلاش و جستجو کرنے والوں کو ایسی نئی دنیا عطا کر دیتا ہوں جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یعنی منزل کے متلاشی لوگوں پر میرا خاص کرم ہوتا ہے اور جو چاہتے ہیں انہیں مل جاتا ہے۔ اس کے بعد بند نمبر 7 کہ ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہ گئے بتگر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہے، بادہ شام نئے بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے۔ حل لغت بے زور کہتے ہیں کمزور کو، الحاد کہتے ہیں بے دینی، ٹھوکر کہتے ہیں مانوس یا عادی، پدر والد، پسر بیٹا، بادہ شام یعنی شراب پینے والا، خم صراحی کو کہتے ہیں اور بادہ شراب کو کہتے ہیں شراب۔ پھر فنی محاسن، سند ذات، سند تلمیذ، سند مرات النظیر اللہ کا اور سابقہ۔ اس کے بعد اس کی تشریح بند کی کہ اس بند میں شاعر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرے شکوے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے شکایتیں کرنا چھوڑو، ذرا مسلمانوں کی حالت تو دیکھو کہ کیسی ہے۔ مسلمانوں کی ہمت کمزور ہوتی جا رہی ہے، ہاتھ بے زور ہو چکے ہیں، یعنی مسلمان حالات کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں، مسلمانوں کا یقین اور ارادہ کمزور ہو گیا ہے، اور مسلمانوں کے دلی جذبات الحاد کے خوگر ہو چکے ہیں، یعنی مسلمان اپنے دین سے بیزار ہو چکے ہیں، اسلامی روایات کو ترک کر کے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے رسم و رواج کو اپنانے لگے ہیں اور الحادی قوتوں کے اعلی کار بن چکے ہیں، اور یہی دین سے دوری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی کا باعث بن گئی ہے۔ یعنی مسلمان جو اتنے عظیم رتبے والے نبی کے امتی ہیں، انہیں تو ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہیے جس سے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک نامی میں اضافہ ہو، مگر مسلمان الٹ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسوائی کا باعث بن رہے ہیں۔ آگے مزید فرمایا کہ میری زمین پر اب وہ بندے رہے ہی نہیں جو بتوں کو توڑنے والے تھے۔ یہاں حضرت ابراہیم کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے اپنی قوم کے میلے میں چلے جانے کے بعد ان کے بت توڑ دیے تھے، اور محمود غزنوی بھی مراد ہو سکتے ہیں جنہوں نے سومناتھ کے بتوں کو پاش کر دیا تھا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ بتوں کو توڑنے والے ختم ہو گئے ہیں اور بت تراش یعنی بت بنانے والے باقی رہ گئے ہیں۔ تم لوگ ذرا اپنی تاریخ تو دیکھو کہ بت بنانے والے اور بت کی پوجا کرنے والے آزر کے گھر اللہ نے بت شکن ابراہیم کو پیدا کیا تھا، جنہوں نے بتوں کی غلامی سے لوگوں کو آزاد کرا کے انہیں اللہ کی توحید کی طرف بلایا تھا، مگر کتنا ظلم ہے کہ آج اسی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور پھر سے بت پرست بن گئی ہے۔ یعنی اللہ پر توکل
چھوڑ کر تم نے دنیا مادی قوتوں کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اور آگے مزید فرمایا کہ اب حالات بدل رہے ہیں اور حالات کے ساتھ مسلمان بھی بدل چکے ہیں۔ پہلے تم رب کی شراب معرفت پینے کے عادی تھے اور عشق حقیقی کے نشے میں چور رہتے تھے، اور اب دنیاوی اور نفسانی خواہشات کے نشے میں مست رہنے لگے ہو۔ تم نے اپنے لیے نیا حرم اور نیا کعبہ ایجاد کر لیا ہے۔ مراد یہ کہ اصل حرم اور اصل کعبہ کی تمہارے لیے دل میں کوئی عزت ہی نہیں ہے رہی، جتنی عزت تم اپنے خود ساختہ حرم و کعبہ یعنی دنیاوی عہدے، امارات، وزارت وغیرہ کو دیتے ہو، اور اب تم میں اپنے آباء و اجداد والی سچی مسلمانی نہیں رہی۔ اس کے بعد بند نمبر 8 کہ صفحہ سوہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اب دہر کہتے ہیں زمانہ، جبیں پیشانی، آبا بزرگ، فردا کل، فنی محاسن کے ہیں صنعت تکرار، محاورہ، صنعت امراۃ النظیر، صنعت تفریق۔ اب اس بند کی تشریح کیا ہے کہ نظم شکوہ میں شاعر نے مسلمانوں کی عظمت اور بڑائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے اللہ، تیری اس دنیا سے مسلمانوں نے ہی کفر کو مٹایا تھا، اور مسلمانوں نے ہی انسانیت کو غلامی سے چھڑایا تھا، اور تیرے کعبے کو اپنے سجدوں سے آباد کیا تھا، اور تیرے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے اس پر عمل کیا تھا۔ اس کے باوجود مسلمان مظلوم و محکوم کیوں ہیں، اور تیرا کرم مسلمانوں پر کیوں نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کر کے کفر کا خاتمہ کیا تھا، اور کفر کی طاقتوں کا ہر طرح سے مقابلہ کیا، باطل قوتوں کو پسپا کر کے دین کی روشنی پھیلائی، انسانوں کی غلامی ختم کی، میرے گھر یعنی خانہ کعبہ میں سجدہ اور عبادت کر کے اسے آباد کیا، میری کتاب قرآن مجید کو محبت سے سینے سے لگائے رکھا اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا۔ لیکن یہ سب نیک کام تم نے نہیں کیے، تمہارے بزرگوں اور آباء و اجداد نے کیے تھے۔ سوال یہ ہے کہ تم نے اسلام کی کیا خدمت کی؟ تم نے کبھی اپنے کردار اور عمل پر خود غور کیا ہے کہ تمہارے بزرگ کیسے تھے اور تم کیسے ہو؟ تم نے دین اسلام کی خاطر کیا قربانیاں دی ہیں؟ تم تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے مزے سے بے عملی کی زندگی گزار رہے ہو۔ تم اپنے اسلاف کے صرف کارناموں کا ذکر مت کرو، بلکہ ان کی طرح میدان عمل میں بھی آؤ اور کچھ کر کے دکھاؤ، تو پھر دیکھنا کہ ہم کس طرح پر بھی اپنی نعمتوں کی بارش کرتے ہیں۔ لیکن افسوس، تم نے اپنے بزرگوں سے کچھ سبق نہ سیکھا اور صرف پدرم سلطان بود کے نعرے ہی لگاتے رہے۔ اور مزید افسوس کی بات یہ ہے کہ تم نے بے عمل ہو کر اپنے اسلاف کی محنت پر بھی پانی پھیر دیا ہے اور ان کی عزت و قدر و منزلت کو بھی مٹی میں ملا دیا ہے۔ تم نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ میری رحمت سے محرومیت کی شکایت کر رہے ہو؟ لہٰذا جب تم کچھ بھی نہیں ہو اور تمہارے کارنامے بھی کچھ نہیں ہیں، تو پھر مجھ سے تمہارا گلہ کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔